بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر دن جو بھی دن شروع ہو، اس دن کی ہر صبح اور سارا دن بھی ہم سب پر جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، آمین، اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین، اور اچھی صحت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی ہر خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے وہ لوگ جو قرآن پاک کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ سننے میں خلل ڈالتے تھے۔ جی ناظرین، اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فصیلت میں کر رکھا ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی جن آیات کا ترجمہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے آیت نمبر 26 سے 29 تک۔ تو آیت نمبر 26 کا ترجمہ سنیے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ نہ سنو اس قرآن کو اور خلل ڈالو اس میں جب وہ پڑھ کر سنایا جائے، شاید کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ۔ یعنی ایک تو سننے سے بھی انکار کر دیا، جی، اور دوسرا غالب کہ ہمارا غلبہ ہو جائے، ہمارا غلبہ ہو جائے۔ یعنی اور اگر پڑھ کے سنایا جا رہا تو کہنا اس میں خلل ڈالو، یعنی شرارتیں کرو، تنگ کرو کہ وہ پڑھ کے نہ سنایا جا سکے۔ تو نہ خود سن رہے ہیں نہ وہ سننے دے رہے ہیں کسی کو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا۔ جی، اب آیت نمبر 27 کا ترجمہ سنیے۔ تو ہم ضرور چکھائیں گے مزہ ان کو جو کافر ہیں سخت عذاب کا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو مزہ چکھائیں گے، کس کا؟ سخت عذاب کا۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سزا دیں گے ہم انہیں ان بدترین حرکتوں کی جو یہ کرتے رہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ڈیسیژن، ایک فیصلہ سنا دیا۔ وہ کیا ہے کہ ہم ضرور مزہ چکھائیں گے ان کو سخت عذاب کا۔ اب سخت عذاب کی اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کو سزا دیں گے جو بدترین حرکتیں یہ کرتے رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ انہی کا اجر دے رہا ہے، انہی کا ہی بدلہ دے رہا ہے جو حرکتیں وہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیں ان کی سزا کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا بتایا۔ جی، آیت نمبر 28 کا ترجمہ، یہ رہی سزا اللہ کے دشمنوں کی، آگ۔ یعنی کیا سزا ہوئی؟ آگ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ رہی سزا دشمنوں کی، آگ۔ کتنی بری سزا ہے آگ۔ اچھا، نہ صرف یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہوگا اس میں گھر ہمیشہ رہنے کا۔ اب دیکھیے ایک تو سزا ہو گئی آگ کی، اور دوسری کتنی اس سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی گھر ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے۔ بالکل، استغفر اللہ، یہ جو عذاب کما رہے ہیں یہ تو نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ اچھا، ترجمہ مزید سنیے۔ یہ بدلہ ہے اس جرم کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس بات کی سزا دی گئی اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس جرم کی سزا ہے جو ہماری آیات کا یہ انکار کرتے تھے۔ جب یہ جان جائیں گے کافر کہ انہیں یہ سزا ملنے والی ہے جو کہ ہمیشہ رہیں گے آگ میں، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ جی، اب جب انہیں کنفرم ہو گیا کہ یہ سزا ہمیں ملنے جا رہی ہے اور یہ جیسا آپ نے بتایا یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تو اب کافر جن سے ہیں وہ کہیں گے، ترجمہ ہے آیت نمبر 29 کا، اور کہیں گے کافر اے ہمارے رب دکھا تو ہمیں وہ دو گروہ جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، جنہوں نے اور انسانوں کے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چاہے جن ہو یا انسان ہو۔ تو اب یہ کافر کہنے لگ جائیں گے کہ وہ دو گروہ یعنی جنوں کے اور انسانوں کے، ان دونوں کو انہوں نے علادہ سے بھی کہہ دیا کہ ہمیں وہ دکھا۔ کیوں دکھا؟ اب کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ روند ڈالیں ہم انہیں اپنے پاؤں تلے، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ اب دیکھیے کافر یہ پتہ چل جانے پر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب وہ خود تھے گمراہ، لیکن اب وہ الزام ڈال رہے ہیں ان گروہوں پر کہ وہ گروہ ہمارے سامنے لا تاکہ ہم نے اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالیں اور ذلیل و خوار کریں۔ یعنی ایک طرح سے وہ پچھتا رہے ہیں یا توبہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے، ایک سزا جو نظر آ رہی ہے، پھر انسان پچھتائے تو کیا فائدہ؟ ہماری یہ زندگی ہے، اسی میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی ایسا کام ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے جسے منع فرمایا، تو یہی وقت ہے توبہ کرنے کا۔
اب جب دیکھیے یہاں پر اور اچھے کام کرے. جی بالکل، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے. لیکن اب یہاں سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس دن جو روز حشر ہے، قیامت کا دن، جب حساب ہوگا، اور حساب کے بعد جن کو، جو کفار ہیں خاص طور پر، جن کو سزا ملے گی، تو وہ سزا ملنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر سے لوٹا دے، ہم اب دوبارہ غلطی نہیں کریں گے، تو اس وقت ان کی توبہ معافی قبول نہیں ہوگی. اس وقت بہترین وقت ہے اسی زندگی میں اچھے کام کریں، اور جو غلطیاں سرزد ہوگی ان پر اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کئی جگہ پر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. تو اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، ان کی زندگی کے طریقے، ان کے بتائے ہوئے راستے دین کے، اچھائی کے، نیکیوں کے، ہمیں انہی پر اللہ تعالیٰ چلائے رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں، برے سے اللہ تعالیٰ کی برے کاموں سے بچائے، جی، جس میں اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو، ایسے کاموں سے اللہ بچائے. تو ناظرین، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اے پروردگار، ہم سب جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بشمول ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے. آمین. ہر پریشانی اور مشکلات سے ہمیں دور فرما. آمین. آمین ثم آمین. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.